نہیں، دنیا کی کسی برادری کے پاس میں حضرت عثمان بن عفان جیسی حیا نہیں ہے۔ دنیا کی کسی برادری کے پاس، کسی قوم کے پاس میں مولا کائنات، حلال المشکلات، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا جیسا بہادر نہیں ہے۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امام حسن عطا فرمایا۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں۔ یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم غوث پاک کے غلام ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری قوم کو اللہ نے نائب النبی فی الہند خواجہ خواجگاہ معین الملت والدین خواجہ غریب نواز عطا فرمایا۔ دنیا کے یہ وہ لوگ ہیں، جب بھی تاریخ چنندہ لوگوں کے لکھی جائے گی اور دنیا کی بیسٹ کمیونٹی یا بیسٹ پرسنالٹیز کا اتہاس جب بھی لکھا جائے گا تو مانوتا کا جب بھی اتہاس لکھا جائے گا یہ تمام نام سب سے پہلے آئیں گے۔ لیکن جس قوم کے یہ رہنما ہیں اور جس قوم کے حوالے سے یہ پہچانے جاتے ہیں، آج وہ مسلمان قوم کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ یہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ایک بہت بڑے انگریز مستشرق نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے اور دنیا کی سب سے بدترین قوم مسلمان ہے۔ جانتے ہو کیوں کہا اس نے؟ کیونکہ مسلمان جانتے ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا۔ چند پرمپرائیں ہیں ہمارے یہاں جو مانی جاتی ہیں اور ہم ان پرمپراؤں رسموں کو مانتے ہوئے چل رہے ہیں اور انہیں کو ہم نے دین سمجھ لیا۔ تو اس لیے میں چند وہ باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ سے جو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی اس 11ویں شریف کے موقع پر، تاکہ ہم بھی انہیں کاموں کو کریں جو ہمارے ارد گرد کے حالات بنے ہوئے ہیں۔ نفرت کا ماحول ہے، مسجدیں خطرے میں ہے، ہمارا وجود خطرے میں ہے، مدرسے خطرے میں ہے، قبرستان خطرے میں ہے، عیدگاہیں خطرے میں ہے، مصیبت بنی ہوئی ہے، آئے دن تماشے چل رہے ہیں۔ کم سے کم ہم کچھ کوشش کریں اپنے بچاؤ کی طرف۔ اور ہمارے بڑوں نے نہ صرف خود کو بچایا، پورے شہر جلنے سے بچا لیا، پورے علاقے بچائے۔ ہم لوگ آگ لگانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور جب آگ جلائی گئی تو ایک چڑیا، منی سی چڑیا اس آگ میں پانی ڈالنے کا کام کر رہی تھی۔ تو کوے نے دیکھا تو کہا کہ چڑیا تیری چونچ کے اس پانی سے آگ کو نہیں بجھایا جا سکتا۔ تو چڑیا نے کہا کہ ہاں میں مانتی ہوں کہ میری چونچ کے اس پانی سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن جب کل اس آگ کا اتہاس لکھا جائے گا، جب اس آگ کی تاریخ لکھی جائے گی تو میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں۔ تو ہم کون لوگ ہیں؟ آگ لگانے والے کہ بجھانے والے؟ جی ہے نا، طے ہو گیا کہ ہم تو بجھانے والے ہیں۔ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جنہوں نے نفرت کا جواب محبت سے دیا۔ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جنہوں نے پتھر کھا کر کے ہدایت کی دعائیں بلند آواز سے پڑھ کے دکھائی۔ ابھی مفتی صاحب آپ کو بہت اچھی تقریر سنائیں گے اور ممکن ہے کہ آپ کو کرسی سے اٹھ کر کے ان کو داد دینی پڑے، لیکن میں آپ سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، بس کان میری طرف رکھیے اور توجہ سے سماعت کریے۔ تو ہم لوگ کون ہیں؟ آگ لگانے والے کہ بجھانے والے؟ ہم اس نبی کو مانتے ہیں جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور جب صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ راستہ بدل لیجیے، آپ اس راستے سے گزرتے ہیں، کچرا ڈالا جاتا ہے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ حضور نے بڑی خاص بات ارشاد فرمائی تھی، اور یہاں سے مسلمانوں کو ہم سب کو اپنا اسٹیٹس طے کر لینا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں، ان کا راستہ بدلوانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ہمارے آقا جو لوگ جہنم میں جانے والے تھے ان کو وہاں سے کھینچ کر کے جنت میں لے جانے کے لیے آئے تھے، ہے نا۔ رسول اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے تھے، جہنم میں جاتی ہوئی انسانیت کو جنت میں لے جانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے ہمارا مشن ہے، بائی برتھ ہم ایک مشن پہ آئے ہیں، ہم خود بھی جنت میں جائیں، ایسے کام کریں کہ ہم جنت میں جائیں، اور جن لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط کام کر کے جہنم میں جا سکتے ہیں ان کو بھی سمجھا بجھا کر کے جنت کا راستہ پہ لے جائیں۔ یہ ہم مشن پہ آئے ہیں اور بزرگوں نے ہمارے اسی مشن کو اپنایا تھا۔ جس بڑے پیر کی ہم 11ویں کر رہے ہیں وہ اسی مشن پہ تھے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جب انہوں نے اس مشن کو اپنی زندگی میں کمپلیٹ کر لیا،
اپنی زندگی میں غوث پاک نے اسی مشن پر کام کیا. اللہ رب العزت نے ان کو ایسی زندگی عطا فرمائی, ایسی زندگی عطا فرمائی کہ بغداد سے اٹاوا کی دوری ہزاروں کلومیٹر کی ہے, لیکن شہنشاہ بغداد کی 11ویں ہم اٹاوا کی اس گلی میں بیٹھ کر کے منا رہے ہیں. تو جو اس کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے درجے بلند کر دیتا ہے اور اس کی ایسی عظمت بٹھا دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں. میں پوچھوں آپ کے پردادا کا نام کیا ہے؟ مشکل سے 1-2 لوگ بتا پائیں گے جن کو اپنے باپ دادا کے ناموں میں بڑا دلچسپی ہوگی, ان کو انٹرسٹ ہوگا. میں پوچھوں آپ سے پردادا کا نام کیا, نہیں بتا پائیں گے. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری دنیا جانتی ہے. کیوں؟ اللہ جس کو مار دے اس کو کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا, اور جس کو وہ زندہ رکھنا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا. شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر اللہ رب العزت کی مصلحت کے تحت لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. یعنی فلسفہ یہ سمجھایا گیا کہ اے لوگو, اگر تم خود کے لیے جیو گے, اگر تم اپنی انا اپنے ایگو کے لیے زندگی گزارو گے, اگر تم سیلفش ہو جاؤ گے, خود غرضی کو لے کر کے زندگی گزارو گے, تو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا. تمہیں دفن کر کے لوگ تمہاری قبر پر ہاتھ چھاڑ کر کے چلے جائیں گے. لیکن اگر تم نے خدا کے لیے زندگی گزاری تو 800 سال بیت بھی جائے تب بھی اٹاوا کی گلی میں بیٹھ کر کے لوگ سرکار بغداد کے نام پر سبحان اللہ کہتے ہوئے نظر آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تو ہم لوگ بائی برتھ ایک مشن پہ آئے ہیں. غوث پاک نے اس مشن کو اپنی زندگی میں اپنایا, اور وہ مشن کیا تھا؟ وہ مشن تھا اصلاح کا, وہ مشن تھا سماج سیوا کا. کیا سماج سیوا جانتے ہیں نا؟ سیوا سیوا کیندر جانتے ہیں آپ, لکھا ہوا دیکھتے ہو. سوشل سروس کی حضرت غوث پاک نے. آج بڑے سوشل ایکٹیوسٹ بنے ہوئے نظر آتے ہیں, بڑی ہیومینٹی کی باتیں کرنے والے, ہیومن رائٹس کی بات کرنے والے, بڑے سارے بینر ونر لگا کر کے ہر جگہ کبھی پانی پلا رہے ہیں, کبھی کھانا کھلا رہے ہیں. اب تو کتوں کو بھی کھانا کھلانے کا رواج ہے, اچھی بات ہے. تو حضرت غوث پاک نے سماج سیوا کی, اللہ کو راضی کیا. بنیادی طور پہ اوور آل حضرت غوث پاک نے ان دونوں چیزوں پر کام کیا تو اللہ رب العزت نے ان کو دائمی زندگی عطا فرما دی اور ان کو شہنشاہ بغداد بنا دیا. تو ہم مسلمان ہیں, اب کوئی نبی نہیں آنے والا. حضور پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اور رسول اللہ پر جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا